پر بھی، بلکہ ایک آیت میں تو بڑی اچھی آیت یاد آ گئی، درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، سورہ احزاب پارہ نمبر 22 آیت نمبر 40، اللہ سبحانہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ جملے پہ غور کیجئے، محمد ارے فاطمہ کے باپ ہیں، ام کلثوم کے باپ ہیں، زینب کے باپ ہیں، رقیہ کے باپ ہیں، عبداللہ کے باپ ہیں، قاسم کے باپ ہیں، ہے نا؟ حقیقت ہے کہ خدیجہ کے شوہر ہیں، تو ان سے جو بیٹیاں، ان سے جو بیٹے، ان سے جو اولاد ہوئی تو باپ تو ہیں، بلکہ نبی تو خود فرماتے ہیں ایک موقع پر انا بمنزلت والدکم، اے میری امتی ہو، قرآن میں تم نے ایک فارمولا سنا، ماں باپ کو اف تک نہ کہنا تو سنو، اگر تمہیں اتنی لمبی سوچ نہ دی ہو اللہ نے تو کم سے کم باپ کے ادب کی سوچ تو دی ہے، میں تمہارے باپ کی منزل میں ہوں، ادب و احترام کا تقاضا دیکھیں، باپ کی منزل میں ہوں، سرکار توجہ دیجیے گا، باپ کی منزل میں ہو، مگر قرآن پاک کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ محمد جو ہے تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور نبیوں میں سب سے آخر۔ یہ رسالت اور نبوت دونوں کا تذکرہ رب نے کیوں کیا اور محمد کے باپ ہونے کی نفی کیوں کیا؟ ایک جملے میں سمجھو، میرا باپ، آپ کا باپ، ہم سب کا باپ بیٹا، یہ رشتہ یہی ختم ہو جائے گا، کوئی کام دینے والا نہیں، لیکن پیارے سنو، محمد ایک ایسی ذات ہے کہ یہ رشتہ کیا سارے رشتے ختم ہو سکتے ہیں، رسالت اور نبوت کا جو امت سے رشتہ ہوتا ہے وہ کسی دنیا میں ختم نہیں ہو سکتا ہے، کسی دنیا میں ختم نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے سمجھو کہ وہ تم میں سے باپ نہیں ہے، باپ بیٹے کا رشتہ ختم ہو سکتا ہے، ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے، وہ خاتم النبیین، اور نبیوں میں سب سے لاسٹ، نبیوں میں سب سے لاسٹ ہے، تو رسالت اور نبوت کا آپ کو عنوان دیا ہے۔ اس لیے سنو، اگر کوئی محفل سجے، اگر بشریت کے پہلو پر عنوان عظمت ہو تب تو ہم ایکسپٹ قبول کریں گے، لیکن اگر بشریت کے پہلو پر ان کے پاس بھی 2 پاؤں ہیں، ان کے پاس بھی 2 ہاتھ ہیں، ان کے پاس بھی یہ ہے، یہ پہلو رب نے آپ کو کہا ہی نہیں ہے۔ آئندہ جمعہ کو میں بتاؤں گا کہ رب انٹروڈکشن کیسے کرواتا ہے امت سے۔ بہرحال اتنی آیت سے اتنا تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ آپ جتنے بھی جشن کریں وہ جشن کو اللہ پسند نہیں کرتا، نبی کے جشن کو اللہ پسند کرتا ہے، نبی کے عید کو اللہ پسند کرتا ہے، یہ تمام عیدوں سے سب سے بڑی عید ہے، یہ میری عقیدت رہی، قرآن کا حکم ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے حبیب مکرم آپ کہیے، یہ مقام امتحان ہے، دیکھتا ہو کون مانتا ہے یا نہیں مانتا، ہم آپ ہی سے کہواتے ہیں اور آپ ہی کو ماننے کے لیے کہواتے ہیں، آپ کہیے کہ اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر لوگ خوشیاں منائے، لوگ فرحت منائے، لوگ جشن منائے، لوگ عیدوں کی عید سمجھے، اور سنو وہاں کہا تھا ہم پسند نہیں کرتے، لیکن یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے اے مخلوقو، ایک طرف ہو جاؤ، ہاں جتنی بھی دولت ہے وہ سارے فائز میرے پاس لاؤ، جتنے بھی تمہارے جائیداد ہیں، دھن ہے، دولتیں ہیں، وہ سب میرے پاس لاؤ، اور لا کر کے اللہ پاک ساری دھن دولت آپ کی لے لیا۔ دھیان دیجیے گا، آپ کو ایک طرف کر دیا، اللہ پاک فرما رہا ہے وہ جتنی بھی دھن دولت ہے تیری، وہ ساری دھن دولت میرے پاس کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی، ہوگا خیر مما یجمعون، یہ نبی کا جشن تمام دھن دولت سے بہتر ہے، ہوگا خیر مما یجمعون، وہ نبی کا جشن جو ہے تمام دھن دولت سے بہتر ہے۔ یا اللہ کیسا فارمولا ہے تیرا، ایک طرف کہتا ہے جشن منانے کو میں پسند نہیں کرتا، لیکن نسبت مصطفیٰ سے جو جشن منسوب ہو جائے اس کو کہتا ہے سارے دھن دولت سے مجھے پیار ہے، دھن دولت کے بنسبت مجھ سے پیار ہے، وہ خیر مما یجمعون، وہ تمام جمع کردہ چیزوں سے خیر ہے، بہتر۔ کچھ سمجھے آپ؟ الحمدللہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس لیے آپ افیکٹر بنیے، افیکٹڈ مت بنیے، لیکن ایک بات کھل کر کے کہوں گا، عرش مت لگائیے، الٹے پلٹے کام نہیں، محبت سے کہوں گا، واقعی نماز کے وقت نماز بھی پڑھنا ہے، نیاز کے وقت نیاز بھی کرنا ہے، جشن کے وقت جشن بھی۔ ون سائڈڈ کوئی تعلیم نہیں دیتا، دنیا کے کسی بھی اہل سنت کے دارالافتاء، مفتی، مشائخ، ذمہ داران اسلام میں سے جو کوئی بھی ہے، کسی بھی کتاب یا کیسی یوٹیوب پر نہیں دکھا سکتے جو ذمہ دار ہے
किसी भी ने कहा हो ना जो नमाज में को पढ़ो, नहीं, खबरदार खबर, नबी से करीब कर दो, खुदा की कसम। एकदम छोटी सी बात है, एक मुरीद हमारे पास बैठा हुआ और आजाद हो जाए और मैं खड़ा हो जाऊं, हो गया, बोलना भी नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक जाएगा वजू करने, अगरचे वो नमाज ना पढ़ता होगा फिर भी जाए। नबी से जो करीब हो जाएगा वो ही नहीं सकता कि कुर्बत मुस्तफा के बाद अमल के मुस्तफा, अहकाम के मुस्तफा दे तो उसको फॉलो न करे, नहीं। लेकिन मैं हुक्म दूं तो आप बहाना भी कर सकते हैं, हाँ सो गया था, कर सकते बहाना। तो हुक्म में बहाने का पहलू है, लेकिन जब कुर्बत हासिल हो जाती है कोई बहाना नहीं चलता, प्रैक्टिकल का वहां पहलू है, प्रैक्टिकल का पहलू है। इसलिए हम अपने नबी से आपको करीब, हम खुद करीब होने की दुआ करते हैं, परवरदिगारा अपने हबीब के करीब हम सबको रखना, मौला इनके करीब रहे तो अहकाम तो तूने इन्हीं से हमें दिया है परवरदिगार, फिर सारे अहकाम कमांडेड अंदाज में हम कर सकते हैं। मौला अपने हबीब की ईदों की ईद के हवाले से जो हम सब करने वाले हैं, तूने कहा है बहुत बेहतर है, मौला इस बेहतरी पर हमारे भी अमल पर महर लगा दे, इस बेहतरी की महर लगा दे परवरदिगार, हम सबको मकबूल